ایسا آواز آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہر میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، کسی مرحوم کی قبر پر کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کی مختلف صورتیں شریعت اسلامیہ میں موجود ہیں. ہم کسی کی قبر پر جائیں، پھول اس کی قبر پہ رکھ دیں، ہری شاخیں رکھ دیں، یہ بھی ایصال ثواب ہی کی ایک شکل ہے. اور اس کا ثبوت خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف سے ہے. آقا کسی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے قبر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. کھجور کی شاخیں منگوا کر آدھا آدھا ٹکڑا دونوں قبروں پہ رکھا. کسی کی قبر پر ہری شاخیں رکھنا، پھول رکھنا، یہ بھی ایصال ثواب ہی کی ایک شکل ہے. ہم اپنے کسی مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا دیں، یہ بھی ایک شکل ہے. نفل روزہ رکھ کر نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس نفل روزے کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو دے دے، یہ بھی ایصال ثواب ہی کی ایک شکل ہے. کسی غریب کو کھانا کھلا دیا جائے، کسی یتیم کی ضرورت اور حاجت پوری کر دی جائے، یہ بھی ایصال ثواب ہی کی ایک شکل ہے. میں ان تمام شکلوں کا احاطہ نہیں کرنا چاہتا. علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایصال ثواب کی درجنوں قسموں کو اپنے ایک رسالے میں بیان فرمایا ہے.
نصرت الاصحاب فی اقسام ایصال الثواب، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خلیفہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، اور میری یادداشت کے مطابق 24-25 شکلیں انہوں نے ایصال ثواب کی شمار فرمائی ہے۔ خیر، ایصال ثواب کی ایک شکل کا تذکرہ میں آج کل زیادہ تر مجلسوں میں کرتا ہوں کہ مرحومین کے لیے 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھا جائے اور اس کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچایا جائے۔ آج کل میں اس طریقے کا ذکر زیادہ تر کرتا ہوں چونکہ یہ بڑا سہل ہے۔ قرآن شریف ہر مسلمان نہیں پڑھ سکتا، درود شریف کے بھی جو طویل صیغے ہیں ہر انسان اسے ادا نہیں کر سکتا، مگر کلمہ طیبہ تو اتنا آسان ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ سے جو جملہ سب سے پہلے سیکھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا جملہ سیکھتا ہے، سبحان اللہ، اور ماں باپ اسے سکھایا بھی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو تین بزرگوں کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے بڑے نامور محدثین اور مجددین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پنجاب سرہند شریف میں ان کا مزار مبارک ہے۔ یہ اپنے مکتوبات شریف میں اپنے کسی خلیفہ کے ایصال ثواب کے لیے اسی طریقے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، جب اکبر نے ہندوستان میں دین الہی کا فتنہ کھڑا کیا تو دین الہی کے فتنے کی سرکوبی کے لیے صدقہ کیے ہیں پوسٹ ماسٹر صاحب کی طرف سے مسجد کو ایسی صدقہ کیے۔ اکبر کے دین الہی کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے جس بندے کو منتخب فرمایا ان کا نام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، بیارانہ دوستان فرمائن کہ ہفتاد ہزار بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بروحانیت خواجہ محمد صادق و بروحانیت مرحوم ہمشیرہ ام کلثوم بخانن، یاروں کو دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر خواجہ محمد صادق اور ام کلثوم مرحومہ کی روح کے لیے ایصال ثواب کریں۔ خواجہ محمد صادق یہ مجدد الفسانی کے خلیفہ ہیں۔
اور آگے ارشاد فرماتے ہیں میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکتوب شریف کا تھوڑا سا حصہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ 70,000 بار کلمہ طیبہ خواجہ محمد صادق کی روح کے اور 70,000 بار کلمہ طیبہ ہمشیرہ ام کلثوم کے لیے پڑھیں، اور پھر ارشاد فرمایا دونوں کے لیے الگ الگ 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھیں، خواجہ محمد صادق کے لیے الگ سے پڑھیں اور ہمشیرہ، اب یہ واضح نہیں کہ یہ مجدد الفسانی کی ہمشیرہ ہے یا خواجہ محمد صادق کی ہمشیرہ ہے، مگر جو جملہ اس میں درج ہے وہ بروحانیت مرحوم ہمشیرہ او، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواجہ محمد صادق ہی کی یہ ہمشیرہ ہے کہ 70,000 بار ان کے لیے پڑھیں اور 70,000 بار ان کی بہن ام کلثوم کے لیے پڑھیں، اور دونوں کے لیے الگ الگ ایصال ثواب کریں۔ میرے بھائیوں، اتنے بڑے مجدد جن کے علم و فضل کا شہرہ پوری دنیا میں ہے، وہ اپنے خلیفہ کے لیے 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھنے کی نصیحت فرما رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایصال ثواب کی نیت سے کھانا کھلایا جائے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کسی غریب کی مدد کی جائے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، روزے داروں کو افطار کرایا جائے اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل بہت محبوب ہے، مگر اللہ رب العزت کے محبوب بندوں نے جس عمل کی خصوصی طور سے نصیحت فرمائی ہے وہ یہ کہ 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر مرحومین کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچایا جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے امام محی الدین ابن عربی کے دفاع میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے تنبیہ الغبی فی تبریۃ ابن عربی۔ امام محی الدین ابن عربی کی حمایت میں انہوں نے یہ کتاب لکھی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا دمشق میں جو امام محی الدین ابن عربی پر لعنت بھیجتا تھا، اتنا بڑا مخالف تھا کہ امام محی الدین ابن عربی پر لعنت بھیجتا تھا۔ اتفاق سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے امام محی الدین ابن عربی کو بلایا جنازے کے لیے، جنازہ پڑھائی امام محی الدین ابن عربی نے، اور اپنے کسی عزیز کے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے، کھانا پینا بند کر دیا۔ دوپہر کا کھانا گیا، تناول نہیں فرمایا، پھر رات کا کھانا گیا، تناول نہیں فرمایا۔ دوسرے دن مغرب کے وقت انہوں نے کھانا طلب کیا اور کھانا تناول فرمایا، تو مریدوں نے عرض کیا حضور یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آپ کا اتنا بڑا مخالف کہ وہ صبح و شام آپ پر لعنت بھیجتا تھا، اور اس کی موت سے آپ اتنے غمگین ہو گئے کہ آپ نے 2 دن کھانا بند کر دیا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا
التزمت مع اللہ اللہ آکل ولا اشرب حتی یغفر لہذا الرجل، میں نے اللہ کے ذمہ کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک یہ نوجوان بخشا نہیں جائے گا اس وقت تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ فرماتے ہیں فَبَقِيتُ كَذَلِكَ، میں اسی حالت میں رہا، وَذَكَرْتُ لَهُ 70,000 لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں نے اس نوجوان کے لیے 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھا۔ وَرَأَيْتُهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ، پھر میں نے اسے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 70,000 کلمہ طیبہ کے پڑھنے پر مغفرت کا جو وعدہ ہے سند کے اعتبار سے وہ کمزور ہے، مگر بزرگوں کے معمولات اور تجربے سے ثابت ہے کہ جو بندہ 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے یا جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے غفر لہو، اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجدد الفسانی کا میں نے آپ حضرات کو سنایا، امام محی الدین ابن عربی کے سلسلے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو درج فرمایا وہ میں نے آپ حضرات تک پہنچایا۔ اب ایک حوالہ ملا علی قاری کا، یہ خود مجدد ہیں، 1014 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 1014۔ انہوں نے مشکات المصابیح کی بڑی مشہور شرح لکھی ہے، مرقات المفاتیح۔ مرقات المفاتیح کا ایک باب ہے کتاب الصلاۃ، اس کا باب ہے باب ما علی الماموم من المتابعت، مقتدی پر اپنے امام کی پیروی کس طرح کرنا لازم ہے۔ اسی باب کے ضمن میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال الشیخ محی الدین ابن العربی، محی الدین ابن عربی نے فرمایا بلغنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو من قال لا الہ الا اللہ 70,000 غفر لہو، میرے پاس حضور کی جانب سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جو شخص 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَكُنْتُ ذَكَرْتُ التَّحْلِيلَةَ بِالْعَدَدِ الْمَرْوِي، میں نے لا الہ الا اللہ مذکورہ تعداد میں پڑھ لیا تھا، من غیر ان انوی لأحد بالخصوص، کسی بھی آدمی کے لیے الگ سے کوئی خصوصی نیت کیے بغیر میں نے 70,000 بار کلمہ پڑھ لیا تھا۔ فرماتے ہیں فَحَضَرْتُ طَعَامًا مَعَ بَعْضِ الْأَصْحَابِ، میں بعض اصحاب کے ساتھ ایک دعوت میں پہنچا، وَفِيهِمْ شَابٌ مَشْهُورٌ بِالْكَشْفِ، انہی لوگوں میں ایک نوجوان تھا جس کے بارے میں کشف کی بات مشہور تھی کہ اس کو کشف بہت ہوتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ فِي أَثْنَاءِ الْأَكْلِ أَظْهَرَ الْبُكَاءَ، کھانا کھانے کے درمیان وہ نوجوان رونے لگا۔ فَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّبَبِ، تو میں نے اس سے رونے کا سبب پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ فَقَالَ، تو اس نے کہا أَرَى أُمِّي فِي الْعَذَابِ، میں اپنی ماں کو عذاب میں دیکھ رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔ فَوَهَبْتُ فِي بَاطِنِي ثَوَابَ تحلیلہ، تو میں نے جو کلمہ طیبہ پڑھ رکھا تھا
باطنی طور سے میں نے وہ ثواب اس کی ماں کو پہنچا دیا۔ فضحک، تو وہ نوجوان ہنسنے لگا۔ وقال، اور اس نے کہا، انی اراہا الآن فی الجنہ، اب الحمدللہ میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی، فَعَرِفْتُ صِحَّةَ الْحَدِيثِ بِصِحَّةِ كَشْفِهِ وَصِحَّةَ كَشْفِهِ بِصِحَّةِ الْحَدِيثِ۔ مجھے اس نوجوان کے کشف سے پتہ چلا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث کی برکت سے مجھے پتہ چلا کہ اس نوجوان کے بارے میں کشف کی جو بات مشہور ہے وہ بھی صحیح ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں نے چار مجدد کا ذکر کیا۔ شیخ محی الدین ابن عربی یہ 5ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی 11ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ ملا علی قاری یہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ چار مجدد کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا، اور بات ادھوری رہے گی اگر اپنے زمانے کے مجدد کا ذکر خیر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز الملفوظ میں حضور مفتی اعظم ہند نے ذکر فرمایا۔ اعلیٰ حضرت میں ایک مرید آئے، کہا حضور میں نے اپنی بچی کو خواب میں دیکھا ہے، مگر اس کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خواب اچھا نہیں ہے، یہ اس کے برے انجام کا اشارہ ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کیجئے، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کیجئے، جو بھی ہو سکے ایصال ثواب کیجئے۔ اور فرمایا کہ ہو سکے تو اپنی بیٹی کے لیے 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصال ثواب کیجئے۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے شیخ محی الدین ابن عربی کا واقعہ لکھا، جو ابھی میں نے آپ کو ملا علی قاری کے حوالے سے پڑھ کے سنایا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ 5 مجدد ایصال ثواب کے کسی خاص طریقے کی تلقین فرمائے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ طریقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایمان والوں کو وہ طریقہ ضرور اپنانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ رمضان شریف کا موسم خیر چل رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے میں نے بنی آدم کو گناہوں کے ذریعے توڑ دیا، میں نے بنی آدم کو گناہوں کے ذریعے توڑ دیا، اور بنو آدم نے لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ذریعے مجھے توڑ دیا۔ میں اولاد آدم کو گناہوں کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہوں، اور اولاد آدم لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور استغفر اللہ پڑھ کر مجھے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ترکی کے مسلمانوں، اگر ہر نماز کے بعد 500 بار لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت ڈالی جائے تو 5 وقت میں 2500 ہو جائے گا، اور 30 دن پورا ہوتے ہوتے انشاءاللہ 75,000 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ اور جب 75,000 کی تعداد پوری ہو جائے تو کبھی ماں کی روح کو بخش دیجئے، کبھی والد کی روح کو بخش دیجئے، کبھی اپنے پیر و مرشد کی روح کو پہنچا دیجئے، کبھی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر کر دیجئے، اور اتنا یقین رکھیے کہ جتنا ثواب پہنچاتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ثواب
پڑھنے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ جی ماشاء سبحان اللہ۔ یا تو صبح و شام کی عادت ڈالے، صبح میں 1000 شام میں 1000، یا ہر نماز کے بعد 500 بار۔ رمضان شریف کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو رمضان پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، اس کے لیے تباہی ہو، اس کے لیے بربادی ہو۔ دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ ہم سب جو کچھ بھی اللہ کی توفیق سے ذکر خیر کریں، اللہ رب العزت اپنے کرم سے اسے قبول فرمائے۔ اور اس سال ثواب کے لیے حاجی نعیم الحق صاحب نے بڑا شاندار انتظام کیا ہے، افطار کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ پاک اس کوشش کو قبول فرما کر حج صفورہ بیگم صاحبہ مرحومہ کی گناہوں کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت قیمتی گفتگو حضرت علامہ صاحب کا برکاتی کی حضرت کا حکم ہو رہا ہے کہ حضرت مولانا قاری صاحب قبلہ بہت ساتھی بات چند منٹوں میں کر دیتے ہیں، حضرت استقبال کیجیے، بعد دعا ہوگی، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔